الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں یہ بات رہنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بلکہ تمام انبیاء و رسول کے امام ہیں، اور رسول کی تربیت خود اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور اس انداز سے اس کا تزکیہ کرتا ہے کہ وہ اخلاق و کردار میں سب سے اعلیٰ نمونہ اور سب سے افضل سانچہ بن جاتا ہے۔ اور چونکہ رسول کا مربی خود اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اس لیے اس نے قرآن مجید میں دو چیزوں کی قسم اٹھا کر سید الرسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی گواہی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غیر ممنون وانك لعلى خلق عظیم۔ قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے فرشتے لکھتے ہیں، آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں، اور یقیناً آپ کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اور آپ یقیناً عظیم اخلاق والے ہیں۔ چونکہ رسول ہمیشہ وحی کی اتباع کرتا ہے، اس لیے وحی الہی جو ہے وہ اس کا اخلاق ہوتا ہے۔ اسی لیے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن مجید تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی عملی تصویر تھے۔ اور واضح رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی صرف قرآن مجید میں ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلی آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ عطا بن یسار بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تو میں نے ان سے سوال کیا کہ مجھے تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کے بارے میں بتلائیے، تو انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم تورات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ صفات ذکر کی گئی ہیں جو قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو گواہ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح تورات میں بھی یہ صفات ذکر کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ عرب لوگوں کے لیے قلعہ ہوں گے، آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل یعنی کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بد اخلاق ہیں، نہ سخت مزاج ہیں، نہ ہی بازاروں میں اونچی آواز سے بات کرتے ہیں، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف اور درگزر کر دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے بارے میں قرآن کریم اور تورات کی شہادت کے بعد اب آئیے اسی کے متعلق کچھ اور شہادتیں بھی سماعت فرمائیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سب سے پہلے سنیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ نہایت پریشانی کے عالم میں اپنے گھر پہنچے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اپنی جان کا بھی خطرہ ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہرگز نہیں، آپ تو بشارت ہو، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ کی قسم آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، تہی دست کو کما کر دیتے ہیں، مہمان نواز ہیں اور حق کے واقعات میں مدد کرتے ہیں۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دی۔ اب خود کفار قریش کی گواہی بھی سن لیجئے۔ نبوت ملنے سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں الصادق الامین کے لقب سے مشہور تھے، یعنی وہ اس بات کے معترف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ پھر نبوت ملنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر قریش کو پکارا۔ جب وہ آپ کے پاس پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں اس بات کی خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے گھڑ سواروں کی ایک فوج تم پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ سب نے بیک آواز کہا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہی پایا ہے۔
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی گواہی تھی جو آپ کے دشمن بھی دیتے تھے۔ اور صلح حدیبیہ کے دوران جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہ روم ہرقل کو ایک خط بھیجا جس میں اسے اسلام قبول کرنے کی طرف دعوت دی گئی، تو اس وقت قریش کا ایک قافلہ جس کے سربراہ ابو سفیان بن حرب تھے روم میں تھا۔ ہرقل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پڑھنے سے پہلے ابو سفیان اور ان کے قافلے میں دیگر لوگوں کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں چند سوالات کیے۔ ابو سفیان بن حرب اس وقت تک مسلمان نہ تھے، لیکن انہوں نے ہرقل کو دیانت داری کے ساتھ جوابات دیے۔ اس کے سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا کہ کیا نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کبھی تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ کی تہمت لگائی تھی؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ اس نے کہا وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ تم اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، تم اپنے آباء و اجداد کی باتوں کو چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے، پاک دامن رہنے اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ ہرقل نے تمام سوالات کے جواب سننے کے بعد ان کی توجیحات بھی بیان کی، چنانچہ اس نے کہا کہ تم نے یہ جو کہا کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے جھوٹ نہیں بولتے تھے، تو مجھے یقین ہے کہ جب وہ لوگوں پر جھوٹ نہیں گھڑتے تھے تو وہ اللہ پر بھی جھوٹ نہیں گھڑ سکتے۔ اور تم نے جو یہ کہا کہ وہ تمہیں اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں، اس کا شریک بنانے سے منع کرتے ہیں، وہ تمہیں نماز پڑھنے، سچ بولنے، پاک دامنی اختیار کرنے اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، تو تم نے جو کچھ کہا ہے اگر یہ برحق ہے تو عنقریب وہ میرے اس تخت بادشاہت کے بھی مالک بن جائیں گے۔ اور مجھے یقین تھا کہ وہ تشریف لانے والے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں آپ تک پہنچ سکوں گا تو میں ضرور آپ سے ملنے کی کوشش کرتا، اور اگر میں آپ کے پاس پہنچ جاتا تو آپ کے قدم دھوتا۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، اوروں کا قول، اوروں کا کہنا اور دوسروں کی گواہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی نہ کہ قرآن مجید نے دی بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی گواہیاں ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے والی زندگی جو ہے اس کی طرف بھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبوت سے پہلے یہ اخلاق تھا، یا آپ فلاں کسی عادت میں، مذموم عادت میں مبتلا تھے۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتا، نہ ہی کوئی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی خامی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی گواہی سب سے پہلے تو اللہ نے دی، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور پھر دشمنوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی دی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔